السلام علیکم، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے ہر روز ایک نئی ویڈیو میں نئے لوگوں سے ملواتی ہوں۔ ان کی مختلف کہانی ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایشوز پر بات کرتی ہوں، لوگوں کی زندگیوں پر بات کرتی ہوں۔ آج اسی طرح سے میرے ساتھ ایک پرسنالٹی موجود ہیں جن سے بات کر کے مجھے خود اعزاز محسوس ہو رہا ہے کہ آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسٹیپ اسٹینڈ فار اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام کے پروجیکٹ ہیڈ میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی کمزوری نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ جو دوسرے ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ابیہا اکرم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ ابیہا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی مبارک ہو آپ کو اور آپ کی فیملی۔ بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کو بھی مبارک۔ خیر مبارک۔ ابیہا بتائیں، آپ کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ماشاء اللہ اتنا جو کامیاب سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا، اس کے بارے میں۔ ہم لوگوں نے ڈسیبلٹی موومنٹ میں کام، میں تو یہ کہوں گی کہ میری کہانی تو شاید اسی دن سے اسٹارٹ ہوتی ہے جب سے میں نے کمیونٹی میں گھر سے باہر نکلنا شروع کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے رویات اور ان سب چیزوں کو فیس کرنا، پھر ان سب ایکسپیرینسز سے گزرتے ہوئے، لیکن ہم نے 97 میں اپنی یہ آرگنائزیشن اسٹیبلش کی۔ پورے پاکستان میں ہم لوگ ڈسیبلٹی رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ایک ایٹیٹیوڈنل بیریئرس جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی کانسیپٹ کو لے کر ہم نے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں چیریٹی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، یا پھر میڈیکل ریہیبلیٹیشن کے اوپر کہ آپ لوگوں کو پیسے دیں ثواب ہوگا، حالانکہ ان کی عزت نفس، ان کی اپنی جو ڈگنیٹی ہے وہ کہیں نہیں رہتی۔ پھر اسی طرح جب آپ ڈاکٹرس کے پاس لے جانے کی بات کرتے ہیں، سرجریز کی بات کرتے ہیں، تو ہم ڈسیبلٹی کو فکس نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہاں پہ ریمپ بنا دیں اسٹیئرس کے ساتھ تو سب اوپر آ سکتے ہیں، ایکولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی اس طرح سے نہیں بنی ہوئی۔ ایک اور چیز، جیسے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق بنایا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ معاشرہ، بلڈنگ، یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، ہم نے کمی کی ہے، تو ہم ان کو ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ ڈسیبل پرسنس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں پالیسیز بھی چاہیے، ہمیں لیجسلیشن بھی چاہیے، تاکہ جب ہم رائٹس کی بات کریں تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کے لیے پالیسی موجود ہوں، اس پہ ہم ایڈووکیسی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ نیشنل اسمبلی، وومن پارلیمنٹری کوکس، منسٹری آف ہیومن رائٹس، پلاننگ منسٹری، جہاں جہاں پہ بھی ڈسیبلٹی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کے ساتھ، تاکہ ہم وومن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس کو ایڈریس کر سکیں۔ اسی طرح جو وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ڈبل اور سم ٹائم ٹرپل ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے۔ جینڈر بیسڈ وائلنس ایک بہت بڑا کنسرن ہے، جو کہ نان ڈسیبلڈ وومن کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ جو ہے وہ وومن ود ڈسیبلٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوتا، کہیں پہ ڈسکشنس نہیں ہوتی اس کے اوپر، پھر سروسز اویلیبل نہیں ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ ان سب چیلنجز سے گزرنے کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، لیڈرز ہیں، جو پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ ہمارا ایک نیٹ ورک بھی ہے، نیشنل فورم آف وومن ود ڈسیبلٹی، جو کہ 2009 سے پورے پاکستان میں، جی بی میں، جے کے میں، سب جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایڈووکیسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پریکٹیکلی لائف کے اندر چینج کیا آ سکتی ہے، آپ ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی میرا از اے ڈفرنٹ لائف اسٹائل اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ، کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ڈسیبلٹی ایک بہت بڑی پاور ہے جس کو میں استعمال کر سکتی ہوں ایز این آئیڈینٹی، اور جس کے ساتھ مل کر ہمیں اپنی لائف بھی چینج کرنی ہے اور دوسرے لوگوں کی لائف بھی چینج کرنی ہے۔ ابیہا، آپ نے ابھی ڈسیبلٹی کی بات کی اور آپ نے کہا کہ آپ اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی طاقت سمجھتی ہیں، تو میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ کو یہ جو ڈسیبلٹی ہے یہ پولیو کی وجہ سے ہوئی تھی یا قدرتی طور پر بچپن میں ہی آپ اس طرح ڈسیبل تھے؟ میری بائی برتھ ڈسیبلٹی ہے، لائک شروع سے ہی میں ڈسیبل۔ باقی بہن بھائی نارمل ہیں آپ کے؟
نارمل کورڈ تو میں نہیں مطلب نارمل اٹس مینس کہ جس طرح میں ہوں مطلب خود سے چل پھر سکتی ہوں, کسی قسم کی ہیلپ آؤٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایون کہ میں نے دیکھا ہے, میں نے بہت سارے ڈسیبل لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, وہ اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈسیبل نہیں ہوتے تو آج ہم جس مقام پر ہیں ہم وہاں پر نہیں ہوتے. تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بالکل, میں بھی یہی کہتی ہوں کہ لائک ڈسیبلٹی اٹس کائنڈ آف اے بلیسنگ. لائک بہت ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں, اور ایک نیا کانسیپٹ, ڈائیورسٹی, ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. معاشرے میں بہت سارے لوگ ڈسیبل ہیں, تو آپ کی جو یہ این جی او ہے, جو ادارہ ہے اسٹیپ, یہ کس طرح سے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں؟ اس میں دونوں طریقے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جیسے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, سائیکو سوشل سپورٹ سروسز, تو اس میں میرے ساتھ بہت ساری ایسی لائک امیزنگ وومن میں کہوں گی کہ وہ لوگ سائیکو سوشل سپورٹ ورکرس خود ہیں. تو جب ہم لوگ ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے آن لائن ریچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اویئرنیس دینی پڑتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر بات کریں, جی بی وی کو ہم ایڈریس کر سکیں. تو اس کے لیے ایک بہت ڈفرینٹ سا یونیک سا کانسیپٹ ہے, تو وہ ہم لوگ اویئرنیس کے تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بھی کہ میڈیا کے تھرو ہم لوگ ان چیزوں کو, ان انفارمیشن کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ابھی ڈیزاسٹرز میں بہت زیادہ لوگ فلڈ میں جن کے ساتھ چیلنجز اور دی لاسٹ دیئر ہاؤسز اور وہ ساری چیزیں, تو اس کے لیے بھی ہم لوگ کام کر رہے تھے. تو ہمیں اویئرنیس دینی پڑی, لیکن ایک کمپوننٹ وہ ہے کہ جہاں پہ خود لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں فار انفارمیشن کہ ایجوکیشن کہاں سے ملے گی, اسسٹو ڈیوائس کہاں سے ملے گی, کون سے ڈاکٹرز, کون سی جگہ ہم جائیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو وہ ہم ایک پلیٹ فارم ان کو کریٹ کر کے دیتے ہیں. تھرڈ جو ہمارا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے وہ ہے آرگنائزیشنز آف پرسنس ود ڈسیبلٹی, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی لیڈرشپ ٹریننگ, جینڈر, ڈسیبلٹی, ڈائیورسفائڈ ایریاز پہ. ابھی ہم الیکشنس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کا انکلوژن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ہم لوگ ڈیٹا کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو ابھی جو سینسس ہو رہی ہیں اس میں ڈسیبلٹی انکلوڈ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ہم لوگ پالیسیز کے ساتھ ساتھ تھرو امپلیمنٹیشن پلانز اور ان ایکٹیویٹیز کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت سارے ڈائیورسفائڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وومن ود ڈسیبلٹیز کے انکلوژن, ان کی امپلائمنٹ, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی لائف کو لے کر کہ پرسنل لائف کہاں ہے ان کی, کیسے وہ اپنے سوشل اسٹینڈس اور ان سب چیزوں کے اوپر کام کر سکیں, تو اس کو ہم لوگ ایڈریس کریں. آپ نے اپنی بات کی شروع میں کہا جی بی وی, جینڈر بیسڈ وائلنس, ایک مطلب جو چلتی پھرتی لڑکی ہے اس کو بھی ہیراسمنٹ کا, وائلنس کا سامنا ہوتا ہے, لیکن جو معذور ہے, ڈسیبل ہے, اس کے لیے تو یہ 4 سے 5 گنا زیادہ ہوتا ہے. تو کچھ فیملیز کے رویے بھی ایسے ہوتے ہیں, اگر ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اسپیشلی والد یا جو دوسرے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ یہ جی ڈسیبل ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, یہ مطلب ہمارے لیے بوجھ ہے. تو اس طرح کے جو پیرنٹس ہیں ان کے جو شعور کے لیے یا ان کو نالج دینے کے لیے کہ بھائی یہ بھی آپ کا بچہ ہے, یہ کوئی تھرڈ ورڈ جینڈر نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کا ادارہ کچھ کر رہا ہے. بالکل, ابھی تو بہت ساری چینج آ رہی ہے اوبیسلی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ وہ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو وہ مطلب بہت ساری ایسی فیملیز تھی جو بہت کنسرن تھی ڈسیبلٹیز کو لے کر, اب ایٹ لیسٹ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہاں, یہ نہیں پتا کہ کیا کریں, یہ چیلنج تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ بہت ساری فیملیز میں لڑکیوں کو اسپیشلی لے کر کہ کیا ہوگا ان کا, کہاں جائیں گی, کہاں پہ اپرچونیٹیز ان کو ملیں گی, اپنی لائف کیسے گزاریں گی. کیونکہ اوبیسلی آپ کے جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو آپ انڈیپینڈنٹ لیونگ اپنی لائف نہیں گزار سکتے. میری کولیگ یہاں پہ موجود ہیں, وہ سب لوگ فل ٹائم پرسنل اسسٹنٹ سروسز یوز کر رہے ہیں کہ واش روم جانے کے لیے بھی آپ کو پیرنٹس کو نہ کہنا پڑے, بلکہ آپ کے پاس اپنا پرسنل اسسٹنٹ ہو جو کہ پیڈ ہو, جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں, وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے, کام کر رہا ہے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ واش روم نہیں جاتے تھے, کہ ہم پانی نہیں پیتے تھے, کہ پانی پئیں گے تو واش روم جانا پڑے گا, اور اپنے پیرنٹس کو کہیں گے تو ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی, ان کا کام ڈسٹرب ہو. تو اس لیے ہم لوگ اب یہ ایڈووکیسی کر رہے ہیں کہ پرسنل اسسٹنٹ سروسز کا کانسیپٹ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک سوئیلی ڈسیبل پرسنس کے لیے. اور مجھے
مجھے آپ نے ڈسیبل پرسنس کی بات کی تو مجھے ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ڈسیبلٹی میں کے زمرے میں آتے ہیں. جیسے آپ ویل چیئر پر ہیں, آپ چل نہیں سکتی ہیں, کچھ لوگوں کے بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا قدرتی طور پر نہیں ہوتے ہیں, کچھ بول نہیں سکتے ہیں, کچھ نابینا لوگ ہوتے ہیں. تو کیا یہ سارے لوگ ڈسیبل پرسنس میں جی بالکل, ساری کیٹیگریز ڈسیبلٹی کی ہیں. کچھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے, جو سلو لرنر ہے یا جن کی سائیکو سوشل پرابلمز ہیں, تو ان کو بھی ہم لوگ ڈسیبلٹی میں کنسیڈر کرتے ہیں. نارمل میں اور ڈسیبل میں کیا؟ اچھا, نارمل میں نارمل نارمل اور نارمل کا ورڈ اب نارمل اور ڈسیبل. اچھا, ایب نارمل اور ڈسیبلڈ کا ورڈ ہم اس لیے نہیں یوز کرتے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب لوگ ایکولی لائک ایک جیسے. ہماری سوسائٹی میں بولا جاتا ہے نا کہ فلاں اب نارمل ہے, فلاں ہم نے اسٹینڈرڈ خود سیٹ کیے ہوئے ہیں نا, تو ہم جیسے ورڈ یوز کرتے ہیں ڈفرینٹلی ایبل بھی سب لوگ ہیں. کوئی بھی آپ دیوار پہ نہیں چڑھ سکتی, آپ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے نا, کوئی چڑھ سکتا ہے, لیکن ہم ڈسیبلڈ ہیں پرسنس فرسٹ اور پھر ہماری ڈسیبلٹی. تو ہم پرسنس ود ڈسیبلٹی کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ افراد باہم معذوری, خواتین باہم معذوری, کہ میں پہلے ایک انسان ہوں پھر میری ڈسیبلٹی. لیکن ہماری سوسائٹی میں جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معذور افراد, نارمل اب نارمل, ایبل ڈسیبل, اور معذور افراد کے لیے یہ کوٹا ہے, نارمل افراد کے لیے یہ کوٹا ہے. تو مطلب وہ جو سائیکی ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں کہ جو کام پوری دنیا میں اس وقت لوگ کر چکے ہیں بہت سارے کنسلٹیشنس کے بعد, ڈسکشنس کے بعد, تو ان ٹرمینالوجیز کا کوئی تو مقصد ہے, کوئی تو ریزن ہے کہ انہوں نے اس ورڈس پہ لے کر آئے ہیں. تو اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر کانفیڈنٹلی ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ جب تک یہ نہیں کہیں گی کہ مطلب اب جیسے میرے بھائی ہیں وہ بھی ڈسیبلڈ ہیں, تو وہ ایک دفعہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے, تو ٹیکسی ڈرائیور ان سے پوچھے جا رہا تھا آپ کو کیا ہوا ہے, آپ نے علاج نہیں کروایا, آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, آپ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے, آپ نے کبھی علاج نہیں کروایا. تو اس نے کہا کیوں, مجھے کیا ہے. تو اس نے کہا آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے نا, تو تھوڑی سی کٹ کروا لیں. تو مطلب ہم ہر چیز میں دوسروں کے اندر خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کانفیڈنس دے نہیں پاتے لوگوں کو. تو اگر آپ ایکسیپٹ کریں ڈائیورسٹی کو تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں, اور اس میں پھر آپ کو جو ایکسیپٹنس ہے کہ یس میں ڈسیبلڈ ہوں, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو معاشرے میں ہے وہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, پہلے پرسنلی ہونی چاہیے کہ جی میں ڈسیبل ہوں, بعد میں آپ میں اتنی چیزیں یا اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ فیملی کو یا معاشرے کو بتا سکیں میں ڈس ایبل ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہوں. ایگزیکٹلی, بالکل. اور وہ اسی لیے پاسبل ہے کہ جب آپ کچھ کام کریں, کچھ کنٹریبیوٹ کریں, آپ جب اپنے آپ کو لے کر بیٹھے رہیں گے کہ او اچھا میں ڈسیبلڈ ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی, تو پھر وہ ایک بہت ڈفرینٹ سا جو ہے. ہاں کچھ میرے رائٹس ہیں, اگر مجھے ایکسیسیبلٹی چاہیے, میں ریمپ چاہیے آنے کے لیے, مجھے نہیں ہیلپ چاہیے کسی کی کہ کوئی اٹھائے اور رکھ کے وہ ایک چیز, تو اگر آپ اس چیزوں کو موڈیفائی کر دیں, ایکسیسیبل بنا دیں, تو سب ایکولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم سب کا رول ہے سوسائٹی میں. اٹس ناٹ اباؤٹ پرسن ود ڈسیبلٹی کہ ہم معاشرے میں کیا چینج لا سکتے ہیں کہ سب ایکولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں, مطلب کسی کی بازو کٹی ہوئی ہے تو وہ بھیک مانگ رہا ہے, کسی نے کچھ بہت سارے لوگ تو جان بوجھ کر بنے ہوتے ہیں جو مطلب ڈسیبلٹی کا کرتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے. ہم لوگ بیسیکلی ریہیبلیٹیشن پہ کام نہیں کرتے. ہاں جو ہو سکتی ہے ان کو ریفر ضرور کر دیتے ہیں, لیکن ڈسیبلٹی کیوریبل نہیں ہے. اگر آپ ایکچولی ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہ تھا کہ کیا ان کو مطلب کوئی سروسز فراہم کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام شروع کروا کے دیتے ہیں کہ جس سے وہ بھی باعزت طریقے سے جس طرح دوسرے لوگ. بالکل, اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اس کو لنک کرنے کی, وہ انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. ڈائریکٹلی سروس پرووائڈر نہیں ہے ہماری آرگنائزیشن. ہم لوگ گائیڈ لائنس, ریفرل سسٹمس, اویئرنیس, ان سب چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈسیبل پرسنس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اپرچونیٹی مل جائے کہ وہ اپنے لیے ایک ڈگنیفائڈ لائف گزار سکے. ابھی آخری سوال, ماہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کیسے گزارتے ہیں آپ لوگ؟
رمضان ہم لوگ مزے میں سب کے ساتھ سیلیبریٹ کر کے، اور اوبیسلی یہ ٹائم ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو تھوڑی اسپیس چاہیے ہوتی ہے، لیکن اوبیسلی ہم لوگ بزی تھوڑا زیادہ ہیں کیونکہ رمضان اور ساتھ ساتھ فلڈ ریسپانس اور ان سب ایریاز میں ہم لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اتنا گیپ نہیں ملتا کہ ہم پراپر آف کر سکیں، لیکن پھر بھی اٹس گوئنگ گڈ، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہی کہ آپ ایکسیپٹ کریں اپنی ڈائیورسٹی کو، اور کوشش کریں کہ کسی کے لیے کوئی کام اگر کر سکیں، لائف میں چینج لا سکیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر کوئی اپنے لیے سوچتا ہے، اپنی جاب، اپنا کریئر، اپنی اپرچونیٹیز، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کے لیے سوچیں جو گھروں کے اندر عمر قید کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیسے نکالنا ہے، ان کو ٹائم کیسے دینا ہے، ان کے لیے کیا سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت شکریہ ابھیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود تھی ابھیا اکرم صاحبہ، جو کہ قدرتی طور پر معذور ہیں، لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی جو ہے وہ طاقت بنایا ہے، اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا ہے۔ معاشرے میں بہت سارے چیلنجز کا انہوں نے سامنا کیا ہے، آج ماشاءاللہ ایک رسپیکٹیبل زندگی گزار رہی ہیں، اور اپنے لیے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن اور جو معاشرے کے اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے اندر جو کمی ہے آپ اس کو قبول کریں کہ جی ہاں میرے اندر یہ کمی ہے، تو میں نے اسی کمی کے ساتھ نہیں جینا ہے، بلکہ اس کمی کو اپنی طاقت بنانا ہے تاکہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے جب دوسروں کے لیے کچھ کیا جائے۔ آپ معاشرے کے لیے قابل افراد بنیں، آپ معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن ایسا دیں جس سے معاشرے میں بہتری آئے اور معاشرے کے رویوں کو بھی بدلا جا سکے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بان۔